یہ کام ہیں جن کا رمضان سے تعلق ہے. تو پہلی بات یہ ہے سمجھنے والی کہ یہ سارے عمل کب قبول ہوں گے. یہ جو سارے اعمال ہیں یہ کب قبول ہوں گے؟ یہ تب قبول ہوں گے جب دو شرطیں ہوں گی. پہلی شرط یہ ہے کہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے گا تو وہ عمل قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائیں کے لیے حکومت کے لیے سوسائٹی کے لیے دوست احباب کے لیے بیوی بچے کے لیے سردار مالک کے لیے کسی کے لیے کوئی کام کیا جائے گا آپ اس کو مجبوری کہہ لیں رسم کہہ لیں رواج کہہ لیں لوکوچاری کہہ لیں برادری پالنا کہہ لیں سوسائٹی کو سیدھا کرنا کہہ لیں اپنی ایٹیکیٹ جو مرضی اس کو کہہ لیں اس کو آپ نیک عمل نہیں کر سکتے. نیک عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور اس میں کسی کی شراکت کمپنی سسٹم سانجھ پن کھاتا داری شراکت نہ ہو. اور اس کے دلائل کلمے میں آپ نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کی عبادت نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں آپ کے غیر کسی کی نہیں کرتے, خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے اپنی تحمید پیش کی تقدیس پیش کی کبریائی عظمت پیش کی رکوع پیش کیا سجدہ پیش کیا قیام پیش کیا خشوع خضوع پیش کیا رونا گڑگڑانا پیش کیا اور سب کچھ پیش کر کے پیشانی کو زمین پر رکھ دیا کہ یا اللہ جسم میں یہ سب سے اشرف میں اس کو زمین پر رکھ رہا ہوں تیرے آگے. اور کہتا کیا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے میرا رب بلند, میں تو زمین پہ پڑا ہوں پر جس کے ساتھ میرا تعلق ہے نا وہ سب سے بلند اور اعلیٰ ہے. یہ ساری عبادت کر کے آخر میں تشہد بیٹھتا ہے کیا کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, یا اللہ زبانی باتیں مالی بدنی سب تیرے لیے. پر مصیبت تو یہ ہے نا کہ گنگی بہری نمازی ہیں پتہ ہی نہیں کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں اور اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. اور اللہ کہتے ہیں حتی تعلموا ما تقولون, تم نماز پڑھو تمہیں پتہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا جب اونگ آ رہی ہو اونگیں آ رہی ہو نیند کا غلبہ ہو مت نماز پڑھو. کیوں؟ میں تم ہو سکتا ہے دعا مانگو منہ سے گالی نکلی. اس کا مطلب ہے جو آپ زبان سے کہتی ہے نماز میں اس کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. کہ دنیا کے سارے کاروبار دکان کے اندر ساری مشینری پرزوں کی معلومات کپڑوں کی معلومات ویسا امریکہ یاد ہے BBC کے تبصرے یاد ہیں کھلاڑیوں کے نام سارے اوٹ پٹا. نماز 2 دن نہیں لگتے سیکھنے پہ عمریں گزر رہی ہیں گنگی بہری نمازیں پڑھ رہے ہیں پتہ کیا کیا مدہ اور کیا ثبوت. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام ہم نے کرنا ہے ایک اللہ کے لیے. نمبر 2 جو کام ہم نے کرنا ہے نا وہ قرآن حدیث سے بھی ثابت ہو. ریڈیو والے کہہ رہے بڑا جی اچھا عمل ہے جی, اخبار والے کہہ رہے تھے جی, ٹی وی والے کہہ رہے تھے جی, وہ محفل بڑی روح پر ہے پڑھا تو قرآن ہے نا باز اور رب کا نام ہے رب ہے رب. اور بات سنو جیسے عمل کرنا ضروری ہے ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ اس عمل پر رسول اللہ کی تصدیق اور مہر ہو. ہاں کلمے میں تو کا ذکر اللہ رسول, خطبے میں تو کا ذکر اللہ رسول, اذان میں تو کا ذکر اللہ رسول, تشہد التحیات میں تو کا ذکر اللہ رسول. لہذا آپ بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں پہ شفقت کریں اپنے آپ جو ہے نا دنیا کے اندر اخلاق کے ساتھ رہیں برادری کی عزت کریں دوست احباب کی دعوت کریں ان کی ضروریات پوری کریں. اور جو دین کی خدمت کر گئے امامان دین اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے آسمان علم کے درخشاں ستارے تھے ان سے محبت رکھو. لیکن نیکی تقوی ایمان اور ہدایت کی بات صراط مستقیم کتاب و سنت قال اللہ قال الرسول جنت کا راستہ جہنم سے بچنے کا طریقہ وہ ہے جو اللہ نے نازل کر دیا محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا. یہ 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط کہ جو کام کریں ایک اللہ کے لیے کریں. نمبر 2 وہ کام قرآن اور حدیث کے مطابق ہو یعنی اس کو اللہ نے اور رسول نے نیک عمل کہا ہو وہ قرآن حدیث سے ثابت. اب ہے روزے کا بڑا ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ الی 10 امثالها الی 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. جو آدم کے ہر عمل آدم کے بیٹے کے ہر عمل کا ثواب میں 10 گنا کم از کم ملتا ہے 20 30 700 تک. سن رب کی مہربانی 700 تک تیری ایک نیکی کا ثواب اللہ تجھے دے. لیکن روزہ فرمایا روزے کا اللہ نے نہیں بتایا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے روزہ راز ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان یا میرا بندہ جانے یا میں جانوں یعنی اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا. اس لیے فرمایا ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. کیا مطلب؟ پہلے لوگ تھے انسان تھے تمہاری طرح ان کو بھی پیٹ لگے ہوئے تھے لالچ تھا بیوی بچے تھے برادری خاندان کاروبار دکانیں تھی کھیتی باڑی ملازمت سب کچھ ہونے کے بعد روزے رکھے.
تم بھی اگر کاروبار کر رہے ہو، ملازمت کر رہے ہو، محنت مزدوری کر رہے ہو، اور تم بھی اگر دنیا کے اندر رہ رہے ہو، پیٹ لگاؤ، بیوی بچے، برادری، قبیلہ، خاندان، سوسائٹی اور یہ ضروریات ہیں، تو تم بھی روزے رکھو، کیونکہ تمہارے طرح لوگ تھے، انہوں نے بھی رکھے تھے۔ انسان سارے کاموں کے ساتھ روزہ رکھ سکتا۔ لعلکم تتقون، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچو، تقوی اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو، کیونکہ عمریں تمہاری تھوڑی تھی، گناہ زیادہ تھے، میں مولا نے رمضان کا مہینہ بخش مغفرت کا سیدھے بنا کے بھیج دیا۔ لیکن یہ روزے کا فائدہ کب ہوگا؟ من لم یدع قول الزور والعمل بھی، بھائی سنتے کہیں نہیں جا رہی، آپ بیٹھ جائیں آرام سے۔ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ فرضوں کے بعد فوراً سنتے، میں نے مسجد نبوی میں دیکھا، مکہ میں لوگ جا رہے ہیں اور بھائی بیٹھ جاؤ، 5-10 منٹ گفتگو سن لو، عشاء تک آپ سنتے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کی غلط فہمی دور کی ہے، توجہ سے بیٹھے، 10-12 منٹ کی بات ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی گواہی، جھوٹا لین دین، جھوٹا کاروبار، جھوٹ کی سرپرستی، جھوٹ کی نشر و اشاعت، جھوٹ کی تائید، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی۔ جیسے جانور نے منہ باندھے رکھا ہے، اکثریت یہ سمجھتی ہے شاید روزہ منہ باندھنے کا نام، وہی گالی، وہی آنکھ غلط، وہی کان سننے باتیں، وہی غلط، وہی جھوٹ، وہی فسق و فجور والی، وہی گندی باتیں، اور روزہ ایسا روزہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر پر چڑھے تو آمین کہی۔ جناب کیوں آمین کہی؟ پہلی سیڑھی پر میں جبریل آیا تھا، اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تباہ کر دے جس کی زندگی میں ماں باپ دونوں یا ایک بڑھیپے کو پہنچ جائے، ان کی خدمت کر کے اور ان کی عزت کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ لے سکا، اللہ اس کو تباہ کرے۔ میں نے کہا آمین، یا اللہ قبول فرما۔ جب دوسری سیڑھی پر میں چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تباہ کرے جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین، یا اللہ قبول فرما۔ میں جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تباہ کرے جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا، بخش مغفرت نہ لے سکا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہ کر سکا، جنت میں سیٹ محفوظ نہ کرا سکا، اللہ اس بندے کو تباہ کر دے۔ میں نے کہا آمین، یا اللہ قبول فرما۔ اب ذرا اندازہ لگائیں ان بدبختوں کا، بد نصیبوں کا، جن کی زندگی میں 20 رمضان گزر گئے، 15 گزر گئے، 10 گزر گئے، 12 گزر گئے، اب یہ بھی جا رہا ہے جیسے تھے ویسے کہ نہ زبان کی اصلاح، نہ آنکھوں کی، نہ کانوں کی، نہ شکل و صورت کی اصلاح، نہ لباس کی، نہ گھر کے ماحول کی کوئی درست کی، نہ بیوی بچوں کے لباس کی کوئی درستگی، اور نہ مال کمانے خرچ کرنے میں جو ہے اسلامی اصولوں کی پاسداری، نہ سچ کا لحاظ، نہ امانت دانت کا، جیسے تھے ویسے کہ ویسے۔ رمضان چڑھا گزر گیا تھے، ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں کہ فرشتوں کا سردار بد دعا کر رہا ہے اور نبیوں رسولوں کا سردار آمین کہہ رہا ہے۔ اس دعا، اس بد دعا کی قبول ہونے میں کیا کوئی شبہ ہے؟ دوسری بات، رات کا قیام۔ یہ رات کا قیام، رسول اللہ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ لیکن یہاں تو فرض نمازوں کا پتہ نہیں۔ یہ قیام رمضان اب الحمدللہ اور لوگ آتے ہیں مسجدوں میں، تو کیا نماز جو ہے وہ صرف رمضان میں فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رعایتیں دے دی لیکن نماز میں چھٹی نہیں دی۔ فرض نماز کی پابندی کرو، اب عادت ڈالو رمضان میں، پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اس کے پابند ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھ لے، تو سجدہ رکوع نہیں کر سکتا اشارہ کر لے، تجھے پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر لے، تو مسافر ہے 2 رکعت پڑھ لے، تو مجاہد ہے جہاد میں 1 رکعت پڑھ۔ اللہ نے رعایتیں دے دی، چھٹی نہیں دی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، تیرا دل میں نے اپنے لیے بنایا، اور اللہ نہیں چاہتا کہ بندے کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ فرمایا میرا دل چاہتا ہوں گھروں کو آگ لگا دوں، جو نماز پڑھنے نہیں آتے، بے نماز کی شکل میں محمد دیکھنے کے لیے تیار نہیں سے۔ کل جہنم میں جہنمی جائیں گے، ان سے جنتی پوچھیں گے یہاں کیوں آئے ما سلککم فی سقر، قرآن میں قالوا لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھ۔ سن لو صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد والایمان، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز ہے، نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، نہیں تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ میں مسلمان ہوں، کیا دلیل ہے؟ میں حج کروں گا، وہ تو عمر میں 1 دفعہ، وہ بھی جس کے پاس طاقت۔ میں مسلمان ہوں، دلیل
کہتا میں سکھا دوں گا. وہ بھی کب؟ سال بعد. جس کے پاس طاقت ہے. میں مسلمان ہوں. دلیل میں روزہ رکھوں گا. وہ تو اللہ کو پتہ ہے جو تجھے پتہ. میں مسلمان ہوں. دلیل میں کلمہ پڑھ. پھر کلمہ تو اقرار دل سے زبان سے تو کہہ رہا ہے, دل پتہ نہیں کیا. نماز ایک دلیل ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اور نماز کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف. کاف کو چھوڑ کے کاروبار کو بھی, بچوں کو, دوستوں کو, محفلوں کو, ان کو چھوڑ کے اگر آتا ہے تو اس کا مطلب اس کے دل میں محبت ہے. اگر ان چیزوں سے پیار کرتا ہوا نماز کی پرواہ نہیں کرتا, جھوٹ بولتا ہے جب کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے. اگر اللہ سے محبت ہوتی تو پھر تو نماز نہ پڑھتا. قیامت کا دن ہوگا, سب سے پہلا پرچہ نماز کو ہوگا. اس میں 5, اس کی برکت میں سب سے 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. لیکن آپ نے آخری وقت بیماری کی حالت میں 2 آدمی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ, پاؤں نہیں ٹکتے تھے زمین پر, نماز میں شامل ہو کے امت کو نماز کا مسئلہ بتا. اور جب دنیا سے جانے لگے اور اپنے 2 پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے آخری بات نکلنے لگی, فرمان رسول, ارشاد رسول, حکم رسول. صحابہ قریب ہوئے کہ کیا یہ انمول موتی, اس کو ہم اپنے دامن میں سمیٹ لیں, کہیں ہم سے گم نہ ہو جائے. آپ فرما رہے تھے الصلاۃ 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 ما ملکت ایمانکم. آخری بات وصیت میری امت یاد رکھنا, نماز نماز نماز. کہتا کہتا محمد فوت ہوا. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بابا مر گیا یار, اس کی وصیت کا خیال رکھو. رسول کی وصیت کا کوئی حیا اور شرم نہیں, کوئی لحاظ پاس نہیں. مرتے دم تک رسول نماز نماز کہتا گیا, میری امت مجھے وہاں رسوا شرمندہ نہ کرنا, نماز کا خیال. لیکن دیکھ لو, گھروں کے گھر, مارکیٹوں کی مارکیٹیں اور بازاروں کے بازار بے نماز, برادری علاقوں کے علاقے, محکموں کے محکم, وزیروں کی ٹولیوں کی ٹولیاں, افسروں کی ٹولیوں کی ٹولیاں, حکمرانوں کی ٹولیوں کی ٹولیاں بے نماز, کسی کو احساس تک. لہٰذا رمضان سے یہ سبق حاصل کرو, اللہ آپ کو توفیق دے. اب جیسے نماز کے لیے آتے ہو, پختہ کیا ہے, 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بنتا ہے 5 ٹائم نماز کا. جس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا, خالق مالک رازق ہے, کھلاتا پلاتا, خوراک دیتا ہے, غذا دیتا ہے, گھر بار بیوی بچے, اتنا کچھ دیا, اس کا یہ بھی حق نہیں کہ غلام بندہ یہ پیداوار اس کی ملک اس کے سامنے 1 گھنٹے لعنت ہے ایسی زندگی پر جو خنزیر اور درندے سے بھی بدتر ہے. کھانا پینا سونا جاگنا, کھانا پینا سونا جاگنا. پھر بمبے کے لکھنؤ کے کاروباری تاجر میں اور تیرے مسلمان ہونے تاجر, کلمہ پڑھنے والے کے تاجر میں کیا فرق ہے اگر تو نماز نہیں پڑھتا. تو دوسرا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا میں رمضان جن گنا. تیسرا قرآن کی تلاوت. ہندو اپنی کتاب پڑھتا ہے, سکھ پڑھتا ہے, یہودی پڑھتا ہے, کتاب جانتا ہے, سمجھتا ہے, لیکن مسلمان ہزاروں کی تعداد میں کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. 60-70 سال زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ پڑھنا نہیں آتا. بھئی اب بھی پڑھ لو, تو جی زبان موٹی ہوگی, اٹکتا ہے, تیری یہ کیفیت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اس میرے بندے کو خوشخبری دے دے, جو پڑھتا ہے نا تو اس کی زبان اٹکتی ہے, میں مولا اس کو دگنا اجر دوں گا, دگنا اجر لکھواؤں گا. اور پڑھتے پڑھتے مر گیا, شہید ہونے کا ثواب ملے. اور پھر اس کا ترجمہ مفہوم غور, افلا تدبرون القرآن ولا قلوب اقفالها. قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں, مجھے سمجھتے نہیں. اللہ کی چٹھی کے ساتھ یہ سلوک, تو نے اپنے باپ اور اپنے چچا کے خط کے ساتھ یہ کبھی سلوک کیا ہے؟ اس قرآن مجید کو سمجھو. اگر گھر کے اندر قالین, واشنگ مشین, دوسری چیزیں, یہ چیزیں آ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ حق حلال کی دے تو یہ دنیا کی نعمتیں پیدا ہوتا ہو, تو کیا گھر کے اندر 2,500-3 ہزار روپیہ خرچ کر کے قرآن کی تفسیر, اصل بیان, بخاری مترجم نہیں آ سکتی؟ کیا آپ کسی دن بیٹھے کہ آج کوئی کام نہیں, آؤ بچوں, آپ بیوی کو بٹھاؤ, بچوں آؤ بیٹھو, نکالو قرآن, پڑھو بھی تفسیر. بیٹے سارے پڑھے ہوئے ہیں, بچیاں پڑھی ہوئی ہیں, پڑھو. کیا لکھا اردو میں؟ ہاں آج یہ دیکھیں گے, پڑھیں گے. اللہ کیا کہتا ہے, اس کا رسول کیا ہے, سن لو. دنیا آپ کو ملے گی, آپ کوشش کریں نہ کوشش کریں, آپ جو ہے اس کو طلب کریں نہ, لیکن دین نہیں ملے گا. آپ کہیں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا, دیکھی جائے گی, دیکھی جائے گی, ابھی تو میں جوان ہوں, کر لیتے, پھر رمضان نہیں آنے, یہ ہے وہ ہے بابا. تو اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے, دیکھی جائے گی. اس لیے دین کو سیکھو. توبہ استغفار, یا اللہ میرے گناہ بہت, میں معافی مانگ, سچی توبہ کر. 3 شرطیں ہوں. پہلی شرط یہ, گناہ کو چھوڑ دو. نمبر 2 شرمندگی. نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا ہے. میں ہماری پہاڑ جتنے گناہ بھی معاف کر دوں. یا اللہ پیچھے پر لکیر پھیر دے, آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو گیا. اللہ فرماتا ہے مجھے منظور ہے, تو ہی نہیں آیا. اور سن, اگر تو سچی توبہ کی قائم رہا, میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا. ایسا بھی موقع تمہیں کبھی ملے گا. اور سخاوت, رسول وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ تیز رفتار آندھی بند کی, اس کو چھوڑ دیا جائے. وہ اتنی نہیں تیز ہوتی تھی جتنی رمضان میں محمد کی سخاوت تیز ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کسی کا رکھتا نہیں ہے. جو لوگ دیتے ہیں اللہ ان کے مال و دولت میں برکت فرمائے. جو جہاد کے مجاہدین کے, اللہ اکبر, دین کے خادم بنے بیٹھے ہیں, ان کے کاروبار میں کوئی کمی نہیں آئی. اللہ دیتا ہے الحمدللہ, اللہ نہیں کسی کا رکھتا. رسول اللہ فرمایا میرے صحابی تو نے ایک اونٹنی دی ہے نا, لقب یا سب میں ناکا, کل قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے تجھے 700 اونٹنیوں کا ثواب دے گا. کلوا مختومہ, ساری کی ساری نکیل ڈالی. اللہ کہتا ہے کون ہے مجھے قرض دے. اب وہ دہدا صحابی ہے, جناب
اللہ قرض مانگتے ہیں ہم شہنشاہ پر غلاموں کا کیا قرض؟ پیدا بھی اس نے کیا، مال بھی اس نے دیا، دینے کی توفیق بھی اس نے دی، پھر کہتے ہیں میرے بندے تیرا قرض ہے ہم اتاریں گے، بڑی بڑی بلڈنگوں، بڑی بڑی کوٹھیوں، بڑے بڑے مکانوں جیسے تیرے شکر وہ کر کے صدقات اور خیرات کو بڑھا چڑھا کے ہم پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے تیرا قرض ہے، کیا قرض ہے غلاموں کا شہنشاہ پر؟ اور اتقاء 10 دن الگ تھلگ عبادت، اللہ کا قرب حاصل کرنا، انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، صدقہ فطر جو کو کمی رہے گی۔ لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت 82-83 سال کے برابر ہے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ انسان کے لیے اس نے نعمت رکھ دی۔ اور پھر عمرہ رمضان مبارک میں عمرہ حج کے برابر، اور ایک حدیث میں ایک رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا، سبحان اللہ۔ اور آخری بات جہاد فی سبیل اللہ، یہ ٹریننگ ہے، ساری ٹریننگ ہے جی جہاد کے لیے۔ رسول صاحب نے 2 عظیم الشان مار کے رمضان میں لڑے، پہلا مارکا بدر کا، جب 313 نے 1000 کے چکے چھڑا دیے تھے، جب 70 کفار اتبا شیبہ بریر ابو جہل ابو لہب شراب کے مٹکے گانے والیاں مجرا کرنے والیاں ساتھ لے کے جو آئے تھے، بڑے گھمنڈ سے ان کو پچھاڑ کے رکھ دیا، اور 70 لاشوں کے ڈھیر پہ فتح کا جھنڈا محمد نے لہرایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور 70 کو یہ 17 رمضان کا روزے دار ہو، 17 رمضان کا جب فیصلے کا دن تھا، اور پہلا مارکا حق و باطل کا جب لڑا گیا، اور کفر کے لیے شرک کے لیے موت کا پیغام اور مومنوں کے لیے امید کی کرن، اور دوسرا مارکا مکہ فتح ہونا، جہاں سے آپ رات کی تاریکی میں نکلے تھے، رو کر نکلے تھے، اپنی داڑھی کو آنسوں سے تر کر کے نکلے تھے، ایک ساتھی کے ساتھ نکلے تھے، بدر و خندق کے مارکوں سے ہوتے ہوئے، قربانیاں پیش کرتے ہوئے، شہادتیں دیتے ہوئے رسول صلی آگے بڑھے، 10,000 کا لشکر جرار لے کے، یہ بھی مکہ فتح ہوا، رسول صلی داخل ہوئے مکہ میں، یہ بھی رمضان تھا۔ روزے داروں رمضان میں فتوحات ملتی ہیں، شہر ملتے ہیں، اور رمضان مبارک کے اندر قوموں اور مسلمانوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب بھی بڑا موقع ہے، 12 محاذوں پر تمہارے بھائی اور بیٹے کھڑے ہیں، اللہ کی قسم پوری دنیا کے اندر لوگ کانپ رہے ہیں، کس سے؟ اس سے، کس سے؟ وہ گدھا جس نے مار کھائی عراق میں، وہ گدھا جس نے مار کھائی افغانستان میں کچومر۔ آج مجھے ایک ساتھی مار کا سنا رہا تھا کہ 15 تھے مورچہ بند کے بیٹھے، 3 دن انتظار کیا، افغانستان کے اندر کی بات ہے، یہاں سے کہتا شکار گزرے گا، مقامی لوگ بکریوں والے ہمارے ساتھ تھے، تو نے کہا یہاں سے گزرتا ہے شکار، وہاں سے 5 امریکی گاڑیاں گزری، ایک میں نے لگائی تھی، تو ہم نے راکٹ لانچر 3 اور 2 پیچھے بھاگ گئی، 3 میں تک 10 آدمی تھے، خبریں ہی نہیں آتی، آج ابھی میں سن کے آیا ہوں الحمدللہ۔ وہ گدھا جو عراق اور افغانستان میں مار کھا کے تمہاری سرحد پر ڈھیچو کر رہا ہے، کہتا ہے میرے دوست کو اپنے پاس پناہ دو، خرچہ تمہارا، سکورٹی تمہاری، تو لے جا۔ کہتا وہ پیچھے خود کچھ باہر آ جاتے ہیں میرے پاس، اتنا بدماش اوپر چڑھا ہوا ہے انسان، اور ان حکمرانوں کو اپنی پڑی ہوئی اقدار۔ وہ کشمیری، اللہ کی قسم جیسے اب کشمیری باہر نکلے ایسے کبھی نہیں نکلے تھے، کرفیوں میں گولیوں میں نکلے 10-15 لاکھ، دنیا نے دیکھا۔ اب تو کشمیر کی حمایت میں بھارت کے بڑے بڑے نامور صحافی اسکالر کہنے لگے، اور جان چھوڑ دو ان کی ظالم ہو، خود ہندو بول رہے ہیں، اور مسلمان حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں، صرف امریکہ کا ڈر اور خوف ہے، اور امریکہ کی جنگ یہاں لڑ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو مار کے۔ حافظ سعید صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، اس کی جواب اس کے ساتھیوں نے وہاں راوت پنڈی کے اندر جلسہ کر کے کشمیریوں کا بھائیو فکر نہ کرو، ہم جتنے کچھ ہیں، جو کچھ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اتنے اس سے ان کے دل حوصلے بڑھ گئے، اور انہوں نے تقریریں کی تو حافظ صاحب اب ہمیں خالی نہ چھوڑنا، واللہ ذرا سوچیں سحری افطاری کرنے والوں ان کشمیریوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، ان کی اقتصادی ناکامن۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زبان اور جان سے جہاد کرنا، یہ بھی رمضان کا سبق ہے۔ تو یہ سبق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان کو حاصل کرنے کی، اپنانے کی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر نصرا عزیزا، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم نعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم اهدنا الصراط المستقیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔